اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت بنیامین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی بھائی جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ایک بھائی جو ان میں فہم اور شعور میں دانا تھا تو اس نے کہا کہ پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تب بھی ہم نے ابا جی کا سامنا کیا، تو اب تو شرمندگی اتنی ہے کہ میں تو ابا جی کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، جب تک کہ بنیامین کو ساتھ نہ لے لوں، اسے یہاں سے آزاد نہ کروا لوں، یا پھر اگر اس کی آزادی نہیں ہوتی، اس کو میں نہیں چھڑا پاتا تو ابا جی نہ بلائیں گے تب بھی نہیں جاؤں گا میں، ابا جی بلائیں گے تب جا سکتا ہوں میں، وگرنہ میرے وہاں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فَلَن نَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں تو یہیں رہوں گا، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے گھر جانے کی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ارجعوا الی ابیکم، تم سارے جاؤ ابا جی کے پاس، جا کر کے انہیں کہو فقولوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے یہ چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو صرف اسی بات کے گواہ ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس جملے میں یہ تعلیم کی اپنے بھائیوں کو، تم جا کر کے یہ کہنا کہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے بھائی کو چوری کرتے ہوئے، ہمارے سامنے تو چوری نہیں کی اس نے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سامان اسی کے سامان سے نکلا ہے، ان کا پیالہ جو تھا قیمتی شاہی پیالہ وہ اسی کے سامان میں سے نکلا ہے، وہیں سے برآمد ہوا ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور رہی غیب کی بات تو اس کی ہم حفاظت کرنے والے کو نہیں، غیب کا ہمیں کیا معلوم کہ کیسے اس کے سامان میں چلا گیا، اس نے تو چوری نہیں کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے کب اٹھایا یا کیا معاملہ ہوا، اور نہ ہی ہم نے دیکھا، اور رہا بھی ہمارے ساتھ ہے، اس نے اٹھایا بھی نہیں ہے کہیں سے، لیکن ایک دم سے نکلا اس کے سامان سے ہے، یہ بات جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مزید چونکہ پہلے ان پر یہ پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا تھا ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اب جو ہے نا وہ کہنے لگے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس گاؤں والے لوگوں سے ہی پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ تھے وہاں، یعنی کہ ایک اکیلے قریہ خلیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں گئے تھے وہاں سے گندم لینے کے لیے، ان کے علاقے کے اور لوگ بھی تھے، تو وہ کہنے لگے ابا جی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات، وَالْعِيرَ الَّتِي يَقْبَلْنَا فِيهَا، اور آپ اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو قافلہ ہمارے ساتھ وہاں سے آیا ہے، اس گاؤں والوں سے پوچھیں اور قافلے والوں سے پوچھیں، ظاہری بات ہے اس گاؤں کے لوگ بھی ہوں گے اور قافلہ جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا اور اس میں باقی گاؤں دیہاتوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، تو انہوں نے کہا ابا جی آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے گاؤں والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس میں اب ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں قید ہونے میں، ان کے گرفتار ہونے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے سنا آپ نے فرمایا فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ یہ سولت جو ہے نا یہ تسویل سے بنا، باب تفعیل کا، تو باب تفعیل کی یہ ماضی ہے، ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ یہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، یہ ہاں تسویل کہتے ہیں کوئی شے کو بنا سنوار کے پیش کرنا، کسی شے کو مزین کر دینا، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ شے حقیقت میں ایسی، اس کی بنا سنوار کے پیش کرنا، جب وہ یعنی کہ دھلے تو شے اور ہی نکلے، ہاں جی، جیسے باہر سیب آتے ہیں، سیبوں پہ کیسے رنگ کیے ہوتے ہیں، ہاں جی، ماسٹر پینٹ وہ کر کے جناب بیچتے ہیں سیب، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جناب رنگ پھیر دیتے ہیں، رنگ کرنے کے بعد آج کل تو ویسے برائلر انڈوں کو دیسی انڈے کرنے کا بڑا زبردست رواج چل رہا ہے، ہاں جی، 10 روپے کی پتی ڈالی اور قہوہ بنا کے اس میں غوطے دیے، انڈے دیسی ہو گئے کہ نہیں، انڈے دیسی ہو جاتے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں، برائلر تو باہر کی ہے نا، اس کو دیسی کر رہے ہیں، اپنا وطنی کر رہے ہیں،
اللہ اکبر۔ تو اس طرح کر کے جب وہ رنگ دھلے گا تو پتہ چل جائے گا بھائی، یا انڈا ٹوٹے گا تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، نہ، بلکہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے یہ بات بنا لی ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے خود حضرت بنیامین کی تربیت کی تھی، ہیں جی، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں تربیت پانے والا، ہیں جی، اور رات دن یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنے والا بچہ، یعنی کہ اب تو بچے نہیں رہے ہوں گے، بڑے ہو گئے ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنے والے حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا اپنے بیٹے پر، آپ نے نہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، میرے بیٹے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کیسے حضرت بنیامین کی صفائی دے رہے ہیں، اور مصر کے اندر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بات کر دی تھی، ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تو ہے ہی ہے، اس کا بڑا بھائی بھی ایسے ہی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان اقدس پر جو الفاظ آئے نا یہ قصہ سننے کے بعد، آپ نے فرمایا کہ فصبر جمیل، فرمایا کہ میرے لیے صبر جمیل ہی اچھا ہے، عمدہ صبر جو ہے نا وہی میرے لیے صحیح ہے، میرا تو کام وہی ہے، میں وہی کروں گا، اس پہ کوئی آہ و فغاں نہیں کروں گا، اس پہ میں کوئی جناب جیسے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، فرمایا کہ وہ والا معاملہ میری طرف سے نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ صبر جمیل کی پتہ ہے علماء نے کیا بیان کی ہے اس کی تعریف، باتیں کہ ایسا غم بندے پر آ پڑے کہ وہ غم سننے کے بعد اس کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں، ہیں جی، پھر بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو کر جائے، مطلب اس صبر کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ ہمارے ہاں صبر جمیل کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دے، کسی نے اس کا حق مارا ہے تو اس کو اچھے بھلے جناب بد دعائیں دے اسے، اس کو گالیاں نکالنے کے بعد جب دیکھے اپنی چارہ جوئی کر لے، کوشش کر لے، جب وہ اپنا مقصد یا کھوئی ہوئی چیز واپس نہ لا سکے تو پھر کہتے ہیں اچھا یار اب ہم نے صبر کر لیا ہے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ ہاں صبر جمیل تو دور کی بات ہے، یہ صبر ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگلا جملہ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، میں کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان تینوں بیٹوں کو میرے پاس جمع فرما دے گا، اللہ لے آئے گا میرے ان تینوں بیٹوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، حضرت بنیامین کو، اور تیسرا جو وہاں ٹھہر گیا تھا مصر میں، جب تک بنیامین کو چھڑا نہیں لیتا میں نہیں آتا واپس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان تینوں کو میرے پاس لائے گا۔ مطلب کیا ہے یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ ہاں جی، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے دیے ہوئے علم سے یہ جانتے تھے، اور آپ کو یقین تھا جب دکھ زیادہ ہو جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے، دکھ بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ جیسے ساون بھادر سمجھتے ہیں، ہیں جی، وہ جب مہینے آتے ہیں بالکل ہوا نہیں ہوتی کہیں سے، اور اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ ہر بندے کا سانس جو ہے وہ بند ہو رہا ہوتا ہے، ہیں جی، ایسے حالات کے اندر تو بابے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بس اب آندھی آئے گی یا بارش آئے گی موسم کھل جائے گا، آندھی آئے گی یا بارش آئے گی موسم کھل جائے گا، موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جو سانس لینا مشکل ہوا پڑا ہے، کہیں سے ہوا کا جھونکا نہیں آ رہا، درختوں کو دیکھتے ہیں درخت نہیں ہل رہے، پتے وہیں کے وہیں ساکن کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ بابے بولتے ہیں، بابے کہتے ہیں، اماں گھر میں بیٹھی ہوئی کہتی ہیں بیٹا بس اب جو ہے نا وہ بارش آنے والی ہے، آندھی آنے والی ہے، اتنی گھٹن ہو گئی ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، یعنی اتنی گھٹن جب ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے کے آثار بھی کھل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے، ہاں جی۔ جب حبس ہو جاتی ہے تو کیا خیال ہے، حبس جو ہے نا بعض اوقات یہ بھی پیش خیمہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت آنے کا، سمجھا ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ تکالیف اتنی میں نے دیکھ لی ہے نا، اب اتنی تکالیف کا اکٹھے ہو جانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس جمع فرمانے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اگلی بات جو آپ نے فرمائی، فرمایا کہ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے، وہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب نہ تمہیں پتہ ہے یوسف کہاں ہے، باقی
نہ تمہیں پتہ ہے کہ بنیامین کیسے آزاد ہوگا، نہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو تیسرا وہاں ٹھہر گیا ہے وہ کیسے یہاں پہنچے گا، اور لیکن میں جانتا ہوں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان کو میرے پاس لائے گا۔ ہاں اللہ کیوں کیسے لائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرمائے گا۔ علیم، وہ علیم بھی ہے، ہاں جی، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آپ نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کھڑے ہوئے، ان کی طرف پیٹھ کی اور اپنے اکیلے کہیں کونے میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے بیٹھے نا جی، وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُف، آپ نے وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ہائے یوسف۔ ہیں بیٹوں کے سامنے نہیں کہا، یہ بات بیٹوں کے سامنے ہے۔ یہ جو باپ ہے نا، جو دکھ دیکھتے رہتے ہیں نا، یہ ان کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی، ہیں جی۔ اور اگر تعلق باللہ مضبوط ہے تو پھر یہ بات مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دکھ والی بات جو ہے، یعنی کہ ہے افسوس، یہ بات اپنے بیٹوں کے سامنے نہیں کی آپ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات آ پڑے نا بندے پر تو اپنے بچوں کے سامنے نہ کرے، اپنے بچوں کے سامنے نہ کرے، ان کے سامنے یہ بات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہائے یوسف۔ اب یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، یوسف علیہ السلام تو بہت پہلے کے غائب تھے نا، آپ ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب تو نیا قصہ تو حضرت بنیامین کا تھا اور تیسرے بیٹے کا تھا۔ ایک جو ہے وہ قضاء سے رہ گئے، دوسرے رضا سے رہ گئے وہاں، ہے نا۔ اب یہ دو رہ گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہائے بنیامین فرماتے، یا پھر وہ جو تیسرا بیٹا تھا یہوذا، اس کا فرماتے کہ ہائے یہوذا تو کیوں رہ گیا وہاں، ایک تو پکڑا گیا تو وہاں رہ گیا، ہاں جی۔ یا یہ فرماتے کہ وہ بنیامین پہلے یوسف گیا تھا اب تو بھی گیا، لیکن بات جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی کر رہے ہیں، ہیں جی۔ وہ عربی کا ایک مقول ہے، وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ نَقْعَ الْجُرْحِ بِالْجُرْحِ أَوْجَعَ، کہتے ہیں جب ایک زخم ہو نا پہلے، اس کو نیا زخم آ کے چھیل دے تو پچھلے زخم کا درد بھی بڑھ جاتا ہے، اندازہ لگے، پچھلے زخم کا درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہی حال ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے نا وہ پرانے دکھ کو یاد کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام والے کو۔ نیا دکھ جو ہے اس نے آ کر کے پرانے دکھ کو تازہ کر دیا اور اس کی تکلیف بڑھا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں جو سیاہی ہوتی ہے نا، اسی سیاہی کے اندر بالکل باریک سا ایک دانہ ہوتا ہے، اس دانے سے بندہ جو نا سارا دیکھتا ہے، یہ پوری سیاہی سے بھی نہیں دیکھتا بندہ، یہ بھی ذہن میں رہے، ایک دانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھتا ہے بندہ، ہاں جی۔ جب یہ آنکھ ہی سفید ہو جائے بتائیں پھر دیکھے گا کس چیز سے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، میں وَفَهُوَ كَظِيمٌ، اور آپ گھٹے گھٹے رہنے لگے۔ کیسے رہنے لگے؟ گھٹے گھٹے رہنے لگے۔ جب بیٹوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں پھر دکھ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور گھٹے گھٹے رہتے ہیں، تو آگے سے کہنے لگے، اب وہ بظاہر نصیحت کر رہے ہیں، بظاہر کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ملامت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یا آپ فوت ہونے کے قریب ہو جائیں گے یا فوتی ہو جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھی ان کے دکھ بانٹنے کا؟ ہیں یہ جملہ کہہ کہ آپ تو فوت ہونے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، یہ بیٹے اپنے ابا جی کو کہہ رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو بات سنو بھائی، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں تو اپنے دکھ اور اپنے غم کا اظہار، اپنے دکھ اور غم کا جو ایک اظہار ہے وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، تمہیں تو میں نے کچھ کہا نہیں۔ ظاہری بات جب وہ آپ کو دیکھتے تھے نا گھٹے گھٹے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا اور سب نے یہی بات کی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا بسی وحزنی، یہ ذہن میں رہے، حزن اور بس
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حزن جو ہے یہ وہ غم ہے جو بندہ چھپا نہ سکے، اور بس جو ہے یہ وہ غم ہے حزن جو ہے یہ وہ غم ہے جس کو بندہ چھپا سکے، لوگوں پر ظاہر نہ کر سکے، ان کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے، اس میں ہمت ہو کہ اس کو چھپا سکتا ہے، اور بس جو ہے یہ وہ غم ہے جس کو بندہ چھپا بھی نہ سکے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جو ہیں آپ کیا فرماتے ہیں میرا غم جو ہے وہ چھپایا جائے یا نہ چھپایا جائے، میرے جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی غم ہیں، ان کی شکایت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ بتائیں نا، یہ جملہ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہیں، آقا علیہ السلام کے کسی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، سب سے آخری صف میں تھا میں، وہ نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یہ والی آیت مبارکہ آپ پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے زور زور سے روتے، ان کے دھاڑوں کی آوازیں پچھلے صف تک آ رہی تھی۔ بتائیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ کی آبادی کتنی ہوگی بتائیں، اتنی بڑی آبادی مدینہ منورہ کی، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرماتے مسجد کی آخری صف میں تھا، جماعت کی آخری صف میں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر آگے رو رہے تھے، اور دھاڑوں کی آواز جو ہے نا وہ پیچھے بالکل صاف سنائی دے رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے رو رہے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی، اللہ اکبر، میں اپنے دکھ اور غم کا اظہار جو ہے نا اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اور تو کہیں نہیں کرتا میں۔ جی اب دیکھیں نا کیا ان کا ایمان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ بیٹے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گیا، ان کو تو یقین تھا کیونکہ انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ان کو یہی ذہن میں تھا ان کے کہ کنویں میں کوئی چیز لڑ گئی ہوگی، وہیں سے جناب یہ ہو گیا ہوگا، یا جناب بعد کا جو معاملہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنے بھائی کو بیچ دیا ان کے ہاں، تھوڑے سے پیسے لیے۔ جی اب اتنا زمانہ دراز گزر چکا تھا، بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے، تفسیر خازن میں بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں جتنا رویا نا، وہ زمانہ 80 سال کا زمانہ بنتا ہے، اتنا زمانہ بنتا ہے۔ اب بتائیں نا، یہاں کو 80 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے بھی غائب ہو جائے، پچھلے یقین نہیں کر لیتے، اب وہ کہاں ہوگا، اب تو نہیں ہوگا، وہ فوت ہو گیا ہوگا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام جو ہیں ابھی بھی اتنا زمانہ بیتنے کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہے، اور آپ کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں رب تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تمہیں پتہ کو نہیں، جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے محلے میں ایک بندے کی یعنی کہ آخری وقت آیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا، میں کہ اسرائیل یہ بتا تو نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ ہاں جی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور نہیں، میں نے نہیں کی۔ تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف جو ہے نا وہ بھی ہیں، ابھی حیات ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر نہیں کیا گیا۔ ایک بات یہ ہوگی، دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، جی نبی خواب دیکھ رہا ہے اور نبی ہی اس کی تعبیر کر رہا ہے، تو بتائیں وہ خواب آگے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سب کو لائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، 11 ستارے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ 11 کے 11 ہی ہوں گے وہاں جب میرا یوسف جو ہے وہ آفتاب بن کے چمک رہا ہوگا۔ 11 تارے ہوں گے تو جو ہے نا وہ آفتاب ان کے سامنے ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو امید دلاتی تھی، اور آپ نے اسی لیے کہا عسى اللہ، آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ان یاتینی بہم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے لائے گا میرے پاس، سارے اکٹھے ہوں گے۔ ایک وہ جملہ آپ کا، اور ایک یہ جملہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، یہ تلاش کرنے کے لیے عربی میں اور لفظ بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر فتحسسوا یعنی تحسسا، یہ لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے باریک بینی کے ساتھ ڈھونڈنا، پوری تندہی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ڈھونڈنا، جگہ جگہ کھنگال مارنا، اس کو کہتے ہیں ڈھونڈنا، یہ تحسس کہتے ہیں اس کو۔ فرمایا کہ فتحسسوا من یوسف واخیہ، میں جا کر کے یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو۔
اب یہ نہیں کہا، تیسرے کا ذکر نہیں کیا، تیسرے کا ذکر نہیں کیا۔ اب تیسرے کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا، ایک جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یوسف علیہ السلام تو ویسے گئے، اب دوسرے جو ہیں وہ حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ہاں جی۔ اب رہا معاملہ تیسرے کا، تو تیسرے تو اپنی مرضی سے رہا تھا وہاں، اس کو ڈھونڈنے والی بات ہی نہیں تھی، یہ جب جاتے تو وہ سامنے ہوتا ان کے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو کی بات کی، اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا امیدی، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے، اِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، سوائے کافر قوم کے، سوائے کافر قوم کے۔ کافر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں، وہی نا امید ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں جو بیان کیا گیا نا کہ کافر مایوس ہوتے ہیں، کافر مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو ایمان ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ان کا ایمان ہی نہیں ہوتا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو بتائیں ان کو کسی سے امید کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر دو بندے ہیں آپس میں، دونوں کی آپس میں دشمنی ہے، آپس میں دشمنی ہے ان کی، وہ ایک کی طرف جو مرضی پکتا رہے کھانا، ہاں جی، وہ چاہے لنگر بانٹتا رہے، ہزاروں لوگ کھاتے رہیں، اس ساتھ جو دشمنی والا ہے یہ امید لگائے گا کہ یہ میرے گھر میں بھی کچھ بھیجے گا؟ لگائے گا امید؟ نہیں لگائے گا نا، کیونکہ وہ دشمن جانتا ہے اس کو۔ تو یہ کافر جو ہے نا یہ حقیقت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہے، رب تعالیٰ کے دشمن ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے اپنے دشمن سے کیسے امید لگا سکتا ہے؟ ہیں جی، کافر جو ہیں اگر یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت مل جائے ان کو، تو یہ دلوں کے اندر کفر والی دشمنی لیے بیٹھے ہیں نا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، شرک والی دشمنی لیے بیٹھے ہیں، اس دشمنی کو نکال پھینکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے بن جائیں، تو پھر جو رحمت اور فضل اور کرم جو ہے اہل ایمان کو میسر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی آ جائے گا۔ کافر مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آگے جو ہے نا تیسرا سفر ان بھائیوں کا کہ بھائی جو ہیں وہ سارے جمع ہو کے جا رہے ہیں، ایک بار گندم لینے گئے اکیلے گئے، دوسری بار بنیامین کو لے گئے، اب تیسری بار جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ان کا سفر جو ہے وہ خالص اس نیت کے ساتھ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو ڈھونڈنے جائیں، ہیں جی، ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایک عجب منظر ہے کہ اب جائیں گے تو پھر حالات مختلف ہوں گے پہلے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔